بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 رمضان بروز منگل میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اس کا انتہائی بہترین، انتہائی مبارک عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ پاک آج کے دن آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی دعا، کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی، سورہ اخلاص کو ایسا پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ 15 رمضان بروز منگل سے جڑا یہ خاص الخاص اور شرطی عمل آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جو بھی میری بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی میرے دکھیارے بہن بھائی ہیں، جو نا امید ہو کے، مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، اس سے پہلے اگر ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر ان کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی، آج سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اس کا ایک خاص شرطی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ آج 15 رمضان بروز منگل والے دن اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات، تمام جتنے بھی مقاصد ہیں، ان میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آج کا شرطی عمل، آپ اس ویڈیو کو آپ جب کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اس قابل جب ہوں گے، اس پورے عمل کو سیکھنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد اپنی طرف آتے ہوئے دیکھو گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آپ کی زندگی میں بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے خاص عمل کی بدولت وہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جو گھروں میں مایوس ہیں، چاہے قرضے کی وجہ سے مایوس ہیں، اگر ان کی جوان بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، سبیلے نہیں پیدا ہو رہے، تو آج یہ عمل خاص کرنے سے پہلے رشتوں کے، اچھے رشتوں کی آپ نیت باندھ لے، من پسند رشتوں کی نیت باندھ لے، اور اس سورہ اخلاص کے خاص عمل کو 15 رمضان بروز منگل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رشتوں کے، آپ کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایسے ایسے راستوں سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ حیران رہ جائیں گی کہ اتنے چھوٹے اور مختصر عمل سے اللہ پاک نے اتنا عطا کر دیا۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، اللہ نے سورہ اخلاص میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، اور سورہ اخلاص جب 15 رمضان بروز منگل والے دن آپ اس کا جب اہتمام کریں گے تو اس کی تاثیر، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک جب ایک بہن، ایک بیٹی، جب سارے مسلمان بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، پانی ہونے کے باوجود پیاس برداشت کرتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتے، افطاری سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تمام تر جسم کے اعضاء کا وہ صبر کا مظاہرہ کر کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ سحری سے لے کے افطاری تک انتظار کرنے کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا، اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے جب روزہ دار مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو قبول اگر نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک روزے دار والوں کی بڑی عزت رکھتا ہے، بڑی مان رکھتا ہے۔ اللہ پاک روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج میں وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی بدولت آج آپ کے تمام گھر والوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اولاد کے اعتبار سے اگر آج کا عمل آپ نے کیا تو انشاءاللہ تعالی عزیز اگر اولاد کی زندگیوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں، اگر وہ بے ہدایتیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملی، تو آج کے خاص عمل سے آپ ان کے لیے ہدایت مانگ سکتے ہیں۔
اگر ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، ان کو ذاتی اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی بیماری ہے، ان کی شفا کے لیے آپ یہ وظیفہ خاص کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کو مکمل صحت دے گا۔ اگر وہ بے روزگار ہیں، وہ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، تو آج کا عمل خاص وہ میری تمام بہنوں کے، تمام بیٹیوں کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، آج کا عمل خاص کرنے سے پہلے وہ روزگار کی نیت کر کے اس عمل کو ایک دفعہ آزما لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام میرے جاننے والے، وہ تمام میری مائیں بہنیں دکھیاری جو کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں اور مہینہ پورا ہونے کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں، کرایہ نہیں ہوتا، ذاتی گھر کی خواہشمند ہیں، آج میں ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو گھر سے بے گھر ہیں، اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، ذاتی گھر کی حاجت ہوئی، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ وہ میری تمام بہنیں بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، آج نیک اور صالح اولاد مانگ لو۔ آج اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے، اس کے اہتمام کرنے سے پہلے آپ نیک اور صالح اولاد کی نیت کر کے ایک دفعہ سورہ اخلاص کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ 15 رمضان بروز منگل انشاءاللہ تعالی عزیز شرطیہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر اللہ کے پاس جاتی ہے تو آپ کے ایمان کی طاقت جاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی جو آپ کی جو طاقت ہے وہ جاتی ہے، آپ کا اللہ پہ اعتماد جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس اللہ کی نیت جاتی ہے، جب آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، جب آپ نے ایک اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرنا شروع کر دیا، سورہ اخلاص کے اس خاص عمل کا اہتمام کرنا اگر آج آپ نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بے انتہا خزانوں کے مالک ہے، دولت کے خزانے اس کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اس کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ آج جو عمل خاص آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے گھر کا بچہ کروڑپتی بن جائے گا، آپ کے گھر کے تمام افراد کی اللہ پاک تقدیر بدل دے گا۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ اگر آپ نے رزق مانگا تو 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات اللہ پاک کرے گا۔ اگر اللہ سے آپ نے رزق میں برکت مانگی تو 7 نسلوں تک رزق میں برکت اللہ پاک وسعت عطا فرما دے گا۔ اگر آپ نے اولاد مانگی اللہ پاک اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر آپ نے صحت مانگی اللہ پاک صحت عطا فرما دے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ماہ رمضان کے جو ایام گزر چکے ہیں، آج 15 رمضان ہے، جو رمضان کا درمیانہ ہے، اس دن اللہ پاک تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے، جو درمیان کا روزہ ہے رمضان کا، اس میں اللہ نے بڑی برکت اور تاثیر رکھی ہے، اس میں اللہ پاک تمام دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ آج 15 رمضان کا روزہ رکھ کے آپ سورہ اخلاص کا جو عمل ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ آج کی خصوصی دعا میں کرنا چاہوں گا، عمل بتانے سے پہلے آپ سب میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے دوست، آپ نے مل کے میری اس دعا کو ساتھ آپ نے آمین بولنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین آپ نے لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے اور اللہ پاک سب کی حاجات کو، سب کی دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت بخش دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی یا اللہ پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی گھر سے بے گھر ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما، ان کے من پسند کے مطابق یا رب العالمین ان کو گھر عطا فرما، اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی قرض دار ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے دوست، یا رب العالمین میرے بزرگ، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ سبیل
سبیلیں پیدا فرما یا اللہ، راستے پیدا فرما یا اللہ۔ جتنے بھی حالات کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں اور بند گلی میں آن پہنچے ہیں یا اللہ، اس بند گلی میں اللہ پاک تو ان کے لیے اسباب پیدا فرما، ہزاروں راستوں کے یا اللہ تو اسباب پیدا فرما یا اللہ۔ تمام پریشان جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو ختم فرما یا اللہ۔ جتنے بھی رزق کی تنگی سے دوچار ہیں تو یا اللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما کے رزق میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی یا اللہ نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں یا اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو تو اچھا اور بہتر اور ان کے من پسند کا روزگار عطا فرما۔ جتنی بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں یا رب العالمین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کے لیے شادی کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے یا اللہ ان کے لیے رشتوں کی سبیلیں پیدا فرما، ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما یا رب العالمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ آبرو اور ان کی عزتوں کی ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں یا اللہ تو کفار کو شکست ہم کنار فرما یا اللہ۔ تو یہودیوں کو شکست ہم کنار فرما یا اللہ، ان کو تباہ اور برباد کر دے یا اللہ۔ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، جتنی بھی ہماری مائیں بزرگ ہیں جو فلسطین میں یا اللہ دشمنوں کا سامنا کر رہی ہیں یا اللہ، کفار کا سامنا کر رہی ہیں یا اللہ، ان کی یا اللہ تو فرشتوں سے غیبی مدد ان کو عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ ان کو تو یا اللہ فتح عطا فرما یا اللہ، کفار کو شکست سے ہم کنار فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا عمل خاص بتانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ ان کی ذات مبارک پہ آپ نے بھیجنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل بتانے سے پہلے میں اپنی تمام ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، دوستوں اور تمام جتنی بھی احباب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے چند شرائط ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کا جو یہ آج کا عمل ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کے مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی بہت ضروری چیز ہے۔ جب آپ اللہ سے رابطہ کریں گے، جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو بڑے احترام کے ساتھ تنہائی میں کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، اپنے موبائلز کو آف کر دینا ہے۔ خاص طور پہ میری وہ تمام بیٹیاں اور بہنیں ساتھ ساتھ موبائل کا بھی استعمال کرتی ہیں اور وظائف بھی کرتی ہیں۔ اس طرح وظائف جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو ضروری ہوتی ہے وظائف میں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ سے مخاطب ہیں۔ جب آپ خود کو اس طرح محسوس کریں گے، روحانی طور پہ، قلبی طور پہ، آپ ہر لحاظ سے جب اللہ سے رابطہ کریں گے تو آپ کا تعلق بالکل اپنے ارد گرد کی تمام ماحول سے ٹوٹ جانا چاہیے۔ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ انتہائی مختصر عمل ہے اور تیر بہدف عمل ہے، بالکل نشانے پہ جا کے تیر لگے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، بڑی سے بڑی حاجت ہوئی، بڑی سے بڑی دعا ہوئی، آج اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو میرا اللہ انشاءاللہ تعالی عزیز شرف قبولیت بخشے گا۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لی ہے، اب اپنی تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی آپ نے بوضو کے مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے تمام حاجات کی، تمام دعاؤں کی، تمام جتنی بھی خواہشات ہیں آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں۔ آج بڑی سے بڑی دعا بھی مانگ لیں، آج ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آج آپ کی تمام حاجات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی میں قبول کرے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا درمیانہ ہے۔ آج 15 رمضان بروز منگل ہے اور آج درمیانہ روزہ ہے۔ درمیانہ روزے کو اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے، بڑی عظمت بخشی ہے، بڑا برکت والا یہ دن ہے اور بڑا برکت والا یہ روزہ ہے۔ اس روزے میں اللہ پاک تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے اپنی تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی، تمام خواہشات کی ایک دفعہ نیت باندھ لینی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی، بڑا سے بڑا مقصد ہو، چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہو، اس کی نیت باندھ کے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے
اللہ الصمد ہے اللہ تو بے نیاز ہے، اس میں اعظم ہے، اس میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ 15 رمضان بروز منگل کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے جس جگہ بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، آپ چاہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جاپان میں، یورپین کنٹری میں، آپ چاہے افغانستان میں، جس بھی ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، بستی میں، آپ نے جب 15 رمضان بروز منگل کا دن آئے، آپ مصلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے، اپنی تمام حاجات اور مقاصد کی نیت باندھ کے، آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد بڑے دھیمے انداز سے، بڑے پیارے انداز سے، ٹھہر ٹھہر کے، گھوڑے نہیں دوڑانے، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے، کسی سے بات نہیں کرنی، تنہائی میں باوضو ہو کے آپ نے اللہ الصمد ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح پہ پڑھ لیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جائیں۔ اللہ الصمد ہے اللہ تو بے نیاز ہے، یعنی اے اللہ تو سب کچھ کرنے والی ذات ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، یا اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ الصمد، یا اللہ میں بیمار ہوں، بیماری میں شفا دے۔ اللہ الصمد، یا اللہ میں گھر سے بے گھر ہوں، مجھے ذاتی گھر عطا فرما۔ اللہ الصمد، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یعنی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز کے لیے کروں گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا، اللہ الصمد 5 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے، 11 ٹائمز 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے آپ نے بڑی سے بڑی حاجت کی نیت ماننی ہے۔ آج 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے 11 بڑی سے بڑی دعائیں، 11 بڑی سے بڑی حاجات کو اللہ سے مانگ لو۔ یقین کریں جب آخری دانے پہ جب 11ویں دفعہ آپ اللہ الصمد پڑھیں گے تو میرا اللہ آپ کی وہ 11 کی 11 جو حاجات ہیں، 11 کی 11 بڑی سے بڑی دعائیں ہیں، 11 سے 11 ناممکن جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں جو سمجھتے ہیں اس سے پہلے کبھی قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ آج قبول کرے گا۔ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے توجہ فرمائیے، آپ نے جب بھی دوسرا عمل شروع کریں، پہلا عمل، دوسرا عمل، تیسرا عمل، جب بھی عمل کریں آپ نے پھر سے اپنے مقصد کی نیت کو باندھ لینا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی پھر دوبارہ سے نیت باندھ لیں، تاکہ نیت کا باندھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ نیت باندھتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس وظیفے میں، اس عمل میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اس وظیفے کو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا کا ثبوت دیتی ہے، جو اللہ کا بہت پسند ہے، جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ جب سورہ اخلاص کو 15 رمضان بروز منگل والے دن آپ اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے پڑھو گے تو اللہ پاک اس مقصد میں، اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا، آج اللہ سے جھولیاں بھر بھر کے مانگنا، آج اللہ عطا فرمائے گا۔ آج رمضان کا درمیانہ ہے، آج رمضان کا درمیانہ روزہ ہے، آج 15 رمضان بروز منگل کا دن ہے۔ آج سورہ اخلاص کو جس طریقے سے میں پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ آج اللہ پاک اتنا عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا، آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آج جب 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو یہ سمجھو آپ کی 41 حاجات اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج آپ کی 41 بڑے سے بڑے مقصد جو ہیں جن کی نیت باندھ کے آپ ہر سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو آپ کو اللہ پاک 41 حاجات میں کامیاب فرمائے گا، آپ کی اللہ پاک 41 حاجات قبول فرمائے گا۔ ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اس مقصد، اپنے اس حاجت کی نیت باندھنی ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص کو پوری طرح پڑھنا ہے۔ جب ختم ہو جائے سورہ اخلاص پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص کو پھر شروع کریں۔ جب پھر ختم ہو جائے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص کو پھر دوبارہ شروع کریں، اور پڑھ کے جب 41 دفعہ آپ پڑھیں گے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھیں گے جب، اور جب 41ویں دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی 41 حاجات، 41 جو آپ کے بڑے مقاصد ہیں، جو مقصد ہیں آپ کی زندگی میں اس سے پہلے ادھورے تھے، وہ قبول نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو آپ کو کبھی نہ مل سکا، آج 41 مرتبہ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جو اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جو اللہ کو بے حد پسند اور لاڈلی ہے، آپ جب 41 مرتبہ سورہ اخلاص کا اہتمام کریں گے 15 رمضان بروز منگل والے دن، ساتھ ساتھ اپنی تمام حاجات اور تمام مقاصد کی نیت باندھ کے، تو یقین کریں آپ کی وہ تمام 41 حاجات اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے بہت زیادہ مانگنا، اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ یہ زاویے جو یہ پیمانے ہم نے بنائے ہوئے تھوڑے اور زیادہ کے، اللہ کے ہاں تو تھوڑا اور زیادہ کا پیمانہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے انتہا لا محدود نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے۔ آج اللہ سے بہت زیادہ مانگنا۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے نیت باندھ لینی ہے، یا اللہ میں قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتا ہوں، یا اللہ میں ذاتی گھر چاہتا ہوں، بہنوں اور بیٹیوں بھائیوں سب سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں، سب کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، بے گھر ہوں یا اللہ ذاتی گھر چاہتا ہوں، اور بے اولاد ہوں، نیک اور صالح اولاد چاہتا ہوں۔ آپ جب تیسرا عمل شروع کریں سب سے پہلے مقصد کی حاجت کی نیت باندھ کر کے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے تیسرا عمل جو ہے وہ جو انتہائی اہم ہے، جو آپ نے انتہائی طاقتور عمل ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت باندھ کے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، آپ نے یا غنی اور یا مغنی جو فقیر کو بھی بادشاہ کرنے والی یہ دو اللہ کے نام ہیں، آپ نے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی دونوں کو ملا کے آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ کے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے شروع میں جس طرح درود ابراہیمی پڑھا تھا ایک دفعہ درود ابراہیمی آخر میں پھر دوبارہ پڑھ کے اس عمل کا اختتام کیجئے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ آپ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھ کے آپ اللہ سے مانگو، یا اللہ جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، اور جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی میرے نصیب میں تو لکھ دے، یا رب العالمین میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔